اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا سیما بقیت اللہ المنتظر امام زماننا ھذا روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية صلوات قابل قدر مومنین و مومنات، ادارہ جعفریہ برٹنزویل میری لینڈ میں 4 روزہ مجالس عزا کا آج آخری سلسلہ ہے، اور ہم ان 4 ایام میں معرفت امام زمانہ علیہ السلام کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں۔ ہماری گفتگو اس مرحلے تک پہنچی تھی کہ قرآن مجید میں 110 آیات کا ذکر اہل سنت نے کیا ہے کہ یہ امام زمانہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے، اور سینکڑوں احادیث شیعہ اور سنی سورس میں ثقہ حوالوں سے ثابت ہے کہ نبی کریم نے امام مہدی علیہ السلام کی ولادت با سعادت، آپ کی غیبت صغرا و غیبت کبرا، آپ کے مومنین سے رابطے، ارتباط، کنیکشن، ظہور حضرت حجت، حالات ظہور حضرت حجت، علائم ظہور، انتقام خون حسین، خروج دجال، خروج سفیانی، سید حسنی کا آنا، خراسان سے سیاہ علم کے لشکر کا آنا، یاجوج و ماجوج کی ہلاکت، کائنات کے اوپر حضرت حجت کی یونانیمس حکومت، اور پھر آپ کی شہادت کا تذکرہ موجود ہے۔ تو ان آیات کو، ان احادیث کو ہمیں زیر مطالعہ رکھنا چاہیے تاکہ ہم اپنے زمانے کے امام کی معرفت کا حق ادا کر سکیں۔ پھر ہمارے ائمہ اطہار نے، 11 اماموں نے وقتاً بعد وقتاً حضرت حجت کے بارے میں جو ارشادات فرمائے ہیں وہ ہزاروں ارشادات ہیں جو ہر امام نے اپنے دور میں ارشاد فرمائے، جن کو ریکارڈ میں باقاعدہ علماء امامیہ لے کر آئے۔ آج کی کیونکہ آخری تقریر ہے تو آج جو وعدہ میں نے کل کیا تھا پہلے وہ پورا کر دوں، اور پھر انشاءاللہ معرفت کے بارے میں کچھ اور گزارشات کی جائیں گی۔ ایک چیز جو میں آپ کی خدمت میں بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ
امام زمانہ جہاں پیدا ہوئے اس جگہ کا ایک لقب ہے اور وہ ہے سرہ من رآ. یہ سرمن رائے نہیں ہے. ہم بچپن میں ہم بھی غلط پڑھتے تھے, بلکہ مولانا بننے کے بعد بھی 8-10 اشروں کے بعد اندازہ ہوا کہ غلط ہی سنا تھا, غلط ہی پڑھ رہے. سرمن رائے نہیں ہے, یہ ہے سرہ من رآ. خوش ہو گیا وہ شخص جس نے جائے ولادت امام زمانہ کی زیارت کی. یہ لقب تو کسی بھی معصوم کی جائے ولادت کو نہیں ملا جو امام زمانہ کی جائے ولادت کو ملا. سرہ من رآ. اب آگے اس ایشو کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک یہ بھی عرض کر دیں کہ جب امام علیہ السلام کا ظہور ہوگا تو حضرت جبریل علیہ السلام آ کر باقاعدہ نقارہ دیں گے, وہ ندا دیں گے, وہ پکاریں گے لوگوں کو اور کہیں گے, پہلے تو زمین و آسمان کے درمیان آواز دیں گے جو کل عرض کر چکا ہوں. اب خانہ کعبہ میں امام کے سامنے کھڑے ہو کر جبریل یہ آواز دیں گے. آپ نے کسی نبی کے بارے میں یہ سنا ہے کہ جبریل نے پیکر بشری میں آ کر کسی نبی کا تعارف کرایا ہو؟ حتیٰ کہ یہ اعزاز تو حضور کو نہ ملا کہ حضور کا تعارف یوں نہیں کرایا جبریل نے کہ یہ رسول ہے, مگر نرجس کے لال کو یہ امتیاز ملے گا کہ ساری مخلوق جب جمع ہوگی تو جبریل کہیں گے یا معشر الخلائق ھذا مہدی آل محمد. یہ آل محمد کے مہدی ہیں. پھر اتنا ہی اگر جملہ ہو تو پھر اعزاز کیا. سبحان اللہ, ہمارے زمانے کے امام کی معرفت کے عجیب پہلو ہے. جبریل نے کبھی آ کر ابو سفیان کو کہا کہ بیعت کرو رسول کی, کبھی آ کر ابو جہل کو کہا کہ بیعت کرو رسول کی, کبھی کسی بھی خارجی سے کہا کہ بیعت کرو رسول کی, یا علی کے دور میں آ کر جبریل نے کسی کو کہا ہو کہ تم علی کی بیعت کرو, یا کسی امام کے دور میں. یہ امتیاز بھی ہمارے زمانے کے امام کا ہے کہ ساری پبلک کے سامنے جبریل پیکر بشری میں آئیں گے اور کہیں گے بایعو ہو و اطیعو ہو تہتدو. اس مہدی آل محمد کی بیعت بھی کرو, اطاعت بھی کرو, ان کے علاوہ ہدایت کا کوئی راستہ ہی نہیں. یعنی یوں کہوں کہ جبریل کی جتنی ڈیوٹیز تھیں وہ ساری کی ساری میکسیمائز ہو جائیں گی حجت ابن الحسن کے دور میں. یعنی جبریل نے جو خدمت انڈیویجولی سارے معصومین کی پاسٹ میں کی ہے اس سے زیادہ خدمت حضرت حجت کی کریں گے. لوگوں سے کہیں گے ان کی بیعت کرو, ان کی اطاعت کرو, اور ان کے علاوہ ہدایت کا کوئی اور راستہ نہیں ہے. پوچھا امام علی نقی علیہ السلام سے, کہ سرکار آپ کا جو پوتا آئے گا اس کا نام مہدی, لقب مہدی کیوں ہوگا؟ تو امام نے فرمایا لِأَنَّهُ يَهْدِي إِلَى الْغَيْبِ. ہمارا وہ پوتا غیب کی ایک عجیب چیز کی طرف ہدایت کرے گا. پوچھنے والوں نے پوچھا کہ وہ کون سی چیز ہے جو سب سے غائب ہے؟ تو فرمایا یخرج من غار انطاکیہ التوراۃ والزبور
والانجیل، ہمارا وہ پوتا ترکی کی غار انطاکیہ سے نکال کے لائے گا اصلی نسخہ تورات کا، اصلی نسخہ زبور کا، اصلی نسخہ انجیل کا۔ فَيَقْرَأُ وہ تورات بھی پڑھے گا، وہ انجیل بھی پڑھے گا، زبور بھی پڑھے گا۔ فَيَحْكُمُ بَيْنَ أَهْلِ التَّوْرَاةِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَبَيْنَ أَهْلِ الزُّبُورِ مِنَ الزُّبُورِ وَبَيْنَ أَهْلِ الْإِنْجِيلِ مِنَ الْإِنْجِيلِ وَبَيْنَ أَهْلِ الْفُرْقَانِ مِنَ الْفُرْقَانِ۔ حضور نے کہا تھا علی کے بارے میں علم سیکھنا ہو تو ان سے سیکھنا۔ علی نے کہا لو سنیت لی الوسادہ، اگر میرے لیے مسند علم بچھا دی جائے، فجلست علیہا، اور میں اس مسند علم پہ بیٹھ جاؤں، لحکمت بین اہل التوراۃ من توراتہم، میں تورات والوں کے لیے تورات سے فیصلہ کروں گا، وبین اہل الزبور من زبورہم، زبور والوں کے لیے زبور سے فیصلہ کروں گا، وبین اہل الانجیل من انجیلہم، انجیل والوں کے لیے انجیل سے فیصلہ کروں گا، میں بین اہل الفرقان من فرقانہم، قرآن والوں کے لیے قرآن سے فیصلہ کروں گا۔ ہر کتاب پکار کے کہے گی حق وہی ہے جو علی نے کہا۔ علی نے کہا تھا اگر میں بیٹھ جاؤں، علی کا بیٹا اگر نہیں کہے گا، کہے گا آؤ میں فیصلہ کرتا ہوں، تورات والوں کے لیے تورات سے، زبور والوں کے لیے مولا سلامت رکھے آپ۔ تو دوسرے لفظوں میں جو علی کے دور میں تھیوری تھی، نرجس کا لال اسے پریکٹیکل کر کے بتا دے گا۔ یہ ہے ہمارے فتح امام اعظم۔ اللہ سلامت رکھے۔ ذرا ملاحظہ فرمائیں، آج تورات، وہ انطاکیہ کی غار کی تورات کو تو چھوڑ دیجیے، انطاکیہ کی جو اصل میں غار سے امام نے نکال کے لے آنا ہے، اس کا ذکر ہمارے مخالفین نہیں کرتے، جو نہیں نکالنا ہے اس کا ذکر بلا وجہ کر رہے ہیں۔ غار سے سابقہ کتابیں نکالیں گے اس لیے کہ تورات کی 7 تختیاں تھیں، وہ 7 تختیاں اس وقت کہیں موجود نہیں ہیں، بائبل کہیں پر ساری کی ساری موجود نہیں ہے، زبور کہیں پر بھی، بلکہ 12 15 18 ٹوٹل ورق ہیں زبور کے جو اس وقت دنیا میں ایگزسٹ کرتے ہیں، ساری کی ساری غائب ہو گئی۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ یہ کتابیں ڈیمیج کیوں ہو گئی، یہ کتابیں موجود کیوں نہیں، اور قرآن کی زبر کو بھی کوئی بدل نہیں سکا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جن کے وارث اٹھ گئے ان میں تبدیلی ہو گئی، جو وارث پردہ خیب میں بیٹھا ہے اس قرآن میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکا۔ یہ معرفت ہے ہمارے زمانے کے امام کی، ہمارے امام زمانہ علیہ السلام کے دور میں سارے کے سارے اعتراضات، اشکالات کے دندان شکن جواب مل جائیں گے۔ ہمارے ایک دوست تھے، وہ تشریف لائے ہمارے پاس المہدی سینٹر میں، اور ہم سے پوچھا کہ یہ سینٹر آپ نے المہدی کیوں بنایا؟ میں نے کہا امام مہدی علیہ السلام کے نام پہ یہ سینٹر بنایا ہے۔ کہنے لگے کہ آپ کا نظریہ کیا ہے؟ وہ یہاں کے امریکہ کے مفتی اعظم ہیں جن کا میں ذکر کر رہا ہوں، مفتی اعظم امریکہ۔ میں نے کہا کہ اس لیے کہ امام مہدی علیہ السلام ہمارے زمانے کے امام ہیں، ان کے نام کا ہم نے یہ سینٹر بنایا ہے۔ تو فرمانے لگے یہ آپ نے اچھا نہیں کیا، وہ تو کنٹروورشل ہے، ان کے نام کا تو بنانا نہیں چاہیے۔ میں نے کہا کنٹروورشل تو اللہ بھی ہے، پھر کلمہ طیبہ چھوڑ دینا چاہیے، کنٹروورشل تو حضور بھی ہے، پھر حضور کا کلمہ پڑھنا ہی چھوڑ دیا جائے۔ کنٹروورشل تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، کنٹروورشل کو تھوڑی چھوڑنا ہوتا ہے، دیکھنا ہوتا ہے کہ کنٹروورسی کس نے ایجاد کی ہے، اس کا علاج کرنا ہوتا ہے۔ تو خیر انہوں نے ہمارے زمانے کے امام کے بارے میں مجھ سے سوال کیا
کہ ایک آپ سے میں سوال کرتا ہوں، آج میں مذہب جعفریہ آج ایکسپٹ کرتا ہوں، آپ مجھے مہدی دکھا دیں. یہ ان کا ایک جملہ تھا. اب ذرا سنیے میں نے ان کو جواب کیا دیا، معرفت امام خود واضح ہو جائے گی. میں نے کہا آپ تو تقریباً پونے قرآن کے تو آپ حافظ ہیں، تھوڑا سا زیادہ اس سے میں بھی حافظ ہوں الحمدللہ. تو آپ یہ بتائیے، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي. کل میں نے عرض کیا تھا کہ یہ پوچھتے ہیں روح کے بارے میں. میرے حبیب کہہ دیجئے کہ روح کے بارے میں زیادہ نہ پوچھو، یہ امر رب ہے. میں نے کہا یہ بتائیے مفتی صاحب کہ یہ روح ہے امر اور میرا مولا ہے ولی الامر. میں نے کہا آپ کے وجود میں روح ہے کہ نہیں؟ کہنے لگے ہے. میں نے کہا آپ اس وقت المادی سینٹر میں مجھے اپنی روح دکھا دے، میں امام زمانہ ابھی دکھا دیتا. تو فرمانے لگے کہ یہ جو چلتا پھرتا بدن ہے یہ گواہی دے رہا ہے کہ روح ہے. میں نے کہا یہ چلتی پھرتی کائنات گواہی دیتی ہے کہ کوئی سید و سردار ہے، ورنہ یہ کائنات ختم ہو جاتی. میں نے مفتی صاحب سے، میں ویسے شکر گزار ہوں، اس کے بعد انہوں نے کبھی بات نہیں کی اس موضوع پہ. جب بھی کوئی کہتا ہے کہتے ہیں علامہ سے پوچھو، یہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے. اچھی بات ہے، کم از کم انسان کو سمجھ آ جانی چاہیے. میں نے ان سے کہا آپ کو پتا ہے کہ اوریجن کیا ہے روح کی؟ روح کس چیز سے بنی ہے؟ کہنے لگے نہیں آپ ہی بتا دیجئے. میں نے کہا روح بنی ہے نور سے، روح بنی ہے خوشبو سے، روح بنی ہے بقا سے، روح بنی ہے حیات سے، روح بنی ہے علم سے. تبھی تو آپ اس وقت تک مفتی ہیں جب تک روح ہے. جب قبر میں جائیں گے مفتی نہیں ہوں گے. آپ اس وقت تک دیکھ رہے ہیں جب تک روح ہے. جب آپ چلے جائیں گے قبر میں تو پھر مفتی نہیں ہوں گے، دیکھنے والے نہیں ہوں گے. اس وقت تک علم ہے جب تک روح ہے. اس وقت تک آپ کے بدن میں بدبو رہی جب تک روح ہے. اگر روح چلی جائے تو تعفن پھیل جائے گا، بدبو پھیل جائے گی. اس وقت تک بقا ہے جب تک آپ فانی نہیں ہوتے روح کے منفصل ہونے سے. میں نے کہا اگر آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی، اگر کائنات میں تعفن نہیں پھیل رہا تو وہ نرجس کے لال کا صدقہ ہے. اللہ اکبر. اگر کائنات میں تعفن نہیں پھیل رہا تو وہ نرجس کے پھول کی خوشبو کا صدقہ ہے. اور اگر سورج چاند ستارے آج بھی چمک دمک ٹمٹما رہے ہیں اور کائنات مظلم اندھیری نہیں ہو رہی تو وہ نور امام مہدی کا صدقہ ہے. اور اگر آج قیامت نہیں آ رہی تو وہ بھی امام زمانہ کا صدقہ ہے. اور اگر آج جہالت نہیں بلکہ علم کا چرچا ہے وہ بھی عالم آل محمد کا صدقہ ہے. تو ملاحظہ فرما لیا آپ نے. آپ اپنے زمانے کے امام کی معرفت یہاں سے حاصل کر سکتے ہیں کہ جب سرکار کا ظہور ہوگا ادھر جبریل کہیں گے، یہ مختصر خطبہ جبریل دیں گے پبلک کے سامنے، اور اب ایک طویل خطبہ میرے مولا ارشاد فرمائیں گے. آئی ذرا وہ بھی سن لیجیے. خانہ کعبہ کی دیوار کے پاس کھڑے ہو کر ٹیک لگا کر بین الرکن والمقام نرجس کا لال بولے گا، صاحب نہج البلاغہ کا فرزند محمد وقت علی دوران امام آخر. یہ جملہ بھی بلکہ سن لیجئے. ایک مفتی اعظم تھے سعودی عرب کے، اب تو وہ فوت ہو گئے ہیں. اتفاق یہ ہوا کہ مینا میں ہمارا ان کا آمنا سامنا ہو گیا مینا کے اندر. تو مجھ سے کہنے لگے
کہ آپ رافضی ہیں یا مسلمان ہیں. تو میں نے ان سے کہا کہ الحمدللہ میں مسلمان، اللہ کے فضل و کرم سے میں مسلمان ہوں. تو انہوں نے مجھ سے پہلا سوال یہی کیا کہ آپ یہ بتائیے آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ آپ کے امام زمانہ ایگزسٹ کرتے ہیں. میں نے جواب میں عرض کیا، میں نے کہا کہ آپ تو ہمارے باپ کی عمر سے بھی بڑے ہوں گے اور آپ ہیں سعودی عرب کے مفتی اعظم، ہم جو ایک چھوٹے سے طالب علم ہیں، آپ سے ہم ایک آیت پوچھتے ہیں یوم ندعو کل اناس بامامہم. اللہ فرماتا ہے قیامت کے دن ہر انسان کو ہم اس زمانے کے ان کے اپنے اپنے امام کے ساتھ پکاریں گے. اگر آپ کہتے ہیں امام زمانہ نہیں تو آپ کوئی اپنا امام لے آئیے جس کے ساتھ پکارا جائے. آپ کے ہاں تو امامت ختم ہو گئی ہے نا، آپ کے ہاں تو امامت چل نہیں رہی. کہنے لگے ہاں ہمارے ہاں تو امامت ختم ہو گئی. میں نے کہا مجھے دو چیزیں سمجھ میں نہیں آ رہی. ایک یہ کہ 150 سال تک 120 سال تک پیغمبر کے بعد آپ کا پہلا امام اعلان نہیں کرتا ہے، پھر اس کے بعد 1000 سال سے آپ کا کوئی امام دنیا میں ایگزسٹ نہیں کرتا ہے. 120 سال کے پہلی صدی ہجری کے دوسری صدی ہجری کے مسلمان کس امام کے ساتھ اٹھائے جائیں گے؟ اور آپ مفتی اعظم آج کے جو مفتی ہے کس امام کے ساتھ اٹھیں گے؟ ہمارا تو امام ہے، اپنا امام بتائیے تو ہم مانیں. تو اس کے میرے 8 گواہ ہیں. اس مناظرے کے سن 1999 میں یہ مناظرہ ہوا تھا مینا میں، اور اس کے میرے پاس 8 گواہ ہیں. 8 کا تعلق نیو یارک اور نیو جرسی سے ہے. ان 8 گواہوں کے سامنے جو شیعہ اثنا عشری مومن ہے، سادات و غیر سادات، ان کے سامنے یہ گفتگو ہوئی. مفتی اعظم جس بات پر انہوں نے ہمیں کھانا کھلایا اور مجھے آفر دی ام القرا یونیورسٹی میں ایز اسسٹنٹ پروفیسر جوائن کرنے کی، وہ جملہ یہ تھا. ذرا آج سن لیجئے، آپ پراؤڈ ہوں گے اپنے زمانے کے امام کی معرفت کے اس ایسپیکٹ سے. مجھ سے مفتی صاحب نے کہا آپ مجھے کوئی پڑھے لکھے بندے کو ایسا ثبوت دیں کہ میں قانع ہو جاؤں کہ مہدی آئیں گے، ظہور کریں گے. میں نے ان سے کہا آپ سمجھدار ہیں مفتی صاحب، یہ بتائیے کہ رسول آ رہے تھے، ختم رسالت و ختم نبوت کی آیت ہے قرآن میں یا نہیں؟ کہنے لگے ہاں ضرور ہے، ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین. میں نے کہا امامت کی آیتیں ہیں نا، آپ ختم امامت کی آیت بتا دیں، میں آپ کا اسکول آف تھاٹ ماننے کو تیار ہوں. جب امامت ختم نہیں ہوئی تو آنا تو چاہیے تاکہ ختم امامت ہو. اب امام زمانہ علیہ السلام کی معرفت کا آج کی حد تک، اس سال کی حد تک، انشاءاللہ اگلے سال جب ہم پھر آپ کی خدمت میں انہی ایام میں حاضر ہوں گے تو والیوم نمبر 5 سے 5واں سلسلہ شروع کریں گے. 4 تقریریں اس سال آ گئی، 5ویں تقریر اگلے سال انشاءاللہ معرفت امام زمانہ علیہ السلام کے بارے میں. اور جن مؤمنین نے ہمارے جناب حاجی عباس جعفری صاحب اور ان کے فرزند حسن، ڈاکٹر حسن نے جو اسپانسر کی ہے آج کی مجلس، اللہ ان کو جزائے خیر دے. اور ہمارے جناب مسعود زیدی صاحب، ان کی فیملی کو، زین کو، اور ایک اور صاحب جو مقصود صاحب جنہوں نے یہ مجالس اسپانسر کی ہیں، اللہ کریم ان سب کو جزائے خیر مرحمت فرمائے. آپ جو ذوق شوق سے ماشاءاللہ ان مجالس میں معرفت امام زمانہ علیہ السلام کے لیے تشریف لائے ہیں، آپ کی تمام حاجتوں کو اللہ پورا فرمائے. اب میں گفتگو اینڈ کی طرف لے جا رہا ہوں تو اس جملے کو ذرا سن لیجئے. امام علیہ السلام ایک خطبہ ارشاد فرمائیں گے، جتنا وقت کی پابندی کے ساتھ عرض کر سکوں گا وہ پڑھوں گا. ذرا ملاحظہ فرمائیے. امام کہیں گے یا معاشر الخلائق، اے لوگو. توجہ ہے تو پڑھوں یا اگلے سال پہ چھوڑ دوں؟ تھک گئے ہیں تو بس کر دوں.
अलैहिस्सलाम फरमाएंगे जिब्रील वहां मौजूद होंगे, आपके सर पर एक फरिश्ता होगा, कल बताया था आपके सर पर बादल होगा, आपके हाथ में असाए रसूल होगा, और आज सुन लीजिए फी यदिही खातमुन नबी, आपके दस्ते मुबारक में रसूल की अंगूठी होगी, आपके सर पे रसूल का इमामा होगा, आपके तन पे कबाए रसूल होगी, आपके बदन पे अबाए रसूल होगी, लिबास रसूल होगा जो आपने जेब तन किया होगा, और वहीं पर फयखरुजु दाब्बतुल अर्ज़, एक वहां पर अजीम वलीउल्लाह वारिद होगा जिसके पास सुलेमान की अंगूठी होगी। समझिएगा जरा, सुलेमान की अंगूठी उसके हाथ में होगी, असाए मूसा उस वलीउल्लाह के हाथ में होगा, और वो हर एक शख्स की पेशानी पर लिखता जाएगा, जो मोमिन होगा उसको मोमिन लिखेगा, जो काफिर होगा उसको काफिर लिखेगा। ये तो किसी मासूम के दौर में न हुआ, काफिर हमेशा छुपे रहे। ये नरजिस के लाल का कमाल है कि मोमिन भी डिक्लेयर हो जाएगा, काफिर भी डिक्लेयर हो जाएगा। किसी ने पूछा मासूम से कि सरकार ये कौन वलीउल्लाह होगा जिसका नॉलेज इतना होगा कि वो लिखता जाएगा और उसकी स्पीड इतनी होगी कि वो लम्हों के अंदर हर एक की पेशानी पर मोमिन और काफिर लिख देगा। तो मासूम ने फरमाया कुल्ले ईमान के सिवा कौन हो सकता है। अल्लाह अकबर, क्या कहना, हुकूमत हो बक़ियतुल्लाह की, सपोर्ट हो वलीउल्लाह की। फिर इमाम अलैहिस्सलाम अब खिताब फरमाएंगे। अब सुनिए इमाम का खिताब क्या हो। इमाम फरमाएंगे या माशरल खलाइक मन अरादा अन यंजुरा इला आदम वब्निही शीस फहानज़ा आदम वशीस। ऐ लोगों, तुम में से अगर कोई आदम और उनके बेटे शीस को देखना चाहे तो मैं दिखा सकता। जरा समझिएगा अपने जमाने के इमाम को, इमाम जमाना की जरा ताकत देखें, इमाम जमाना की कुदरत देखें, इमाम जमाना की सल्तनत देखें, इमाम जमाना का इख्तिदार देखें। आदमी को दिखाना, आदमी को दिखाना आदमियत की मेराज है, आदम को दिखाना इस्मत की मेराज है। अगर तुम में से आदम और शीस को कोई देखना चाहे तो मैं दिखा सकता हूं। वमन अरादा अन यंजुरा इला नूहिन व वलदिहि साम फहा अना ज़ा नूहिन व साम। अगर तुम में से कोई नूह और उनके नेक बेटे साम को देखना चाहे तो मैं नूह भी दिखा सकता हूं, साम भी दिखा सकता हूं। वमन अरादा अन यंजुरा इला इब्राहीम व इस्माईल फहा अना ज़ा इब्राहीम व इस्माईल। तुम में से अगर कोई इब्राहीम और इस्माईल को देखना चाहे तो मैं इब्राहीम दिखा सकता हूं, इस्माईल दिखा सकता हूं। वमन अरादा अन यंजुरा इला मूसा व यूशा। अगर तुम में से कोई मूसा यूशा को देखना चाहे फहा अना ज़ा मूसा व यूशा, मैं मूसा भी दिखा सकता हूं, यूशा भी दिखा सकता हूं। वमन अरादा अन यंजुरा इला ईसा व शमून फहा अना ज़ा ईसा व शमून। अगर तुम में से कोई ईसा और शमून को देखना चाहे मैं ईसा भी दिखा सकता हूं, शमून भी दिखा सकता हूं। वमन अरादा अन यंजुरा इला मुहम्मदिन व अमीरिल मोमिनीन फहा अना ज़ा मुहम्मदिन व अमीरिल मोमिनीन। अगर तुम में से कोई मोहम्मद हो अली को देखना चाहे मैं मोहम्मद भी दिखा सकता हूं, अली भी दिखा सकता हूं।
ومن اراد ان ينظر الى الحسن والحسین فہا انا ذا الحسن والحسین، اگر تم میں سے کوئی حسن و حسین کو دیکھنا چاہے تو میں حسن بھی دکھا سکتا ہوں، حسین بھی دکھا سکتا ہوں۔ الا ومن اراد ان ينظر الى الائمة الطیبین من ولد الحسین، اگر تم میں سے کوئی حسین ابن علی کی نسل میں سے سارے اماموں کو دیکھنا چاہے تو میں سارے کے سارے اماموں کو اس وقت تمہیں دکھا سکتا ہوں۔ حضور نے کیا کہا تھا؟ من اراد ان ينظر الى آدم فی علمہ والى نوح فی تقواہ والى ابراہیم فی خلتہ والى موسیٰ فی ہیبتہ والى عیسیٰ فی زہدہ والى یوسف فی جمالہ والى محمد فی کمالہ فلینظر الى وجہ علی بن ابی طالب۔ جس نے سارے نبی دیکھ لو وہ میرے بھائی علی کے چہرے میں دیکھے۔ علی کا بیٹا کہہ رہا ہے جس نے ہر نبی دیکھنا ہو، ہر امام دیکھنا ہو، وہ مجھ سے دیکھے۔ کچھ ملاحظہ فرما رہے ہیں؟ آدھا خطبہ رہ گیا، بشرط زندگی اگلے سال اس آدھے خطبے کو بھی آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ ایک حدیث شریف سن لیں اور پھر میں معرفت کے 2-3 پہلو اور بیان کر کے آج کی حد تک آپ کی زحمتوں کو ختم کروں۔ ایک حدیث بڑی عجیب ہے جو غیر مانوس ہے۔ غیر مانوس اس لیے کہ عموماً ہمارے ہاں پڑھی نہیں جاتی۔ مثلا حضور نے فرمایا المہدی طاؤوس الجنہ، جنت میں اگر کسی کو اڑنے کا حق ہوگا جعفر طیار کے بعد تو وہ مہدی آل محمد۔ اور اب ذرا اس اسپیکٹ پہ غور کر لیجئے کہ ہمارے زمانے میں ہم غیبت کے دور میں اس وقت زندگی گزار رہے اور ہمیں امام زمانہ سے ربط پیدا کرنا ہے، ان سے کنیکشن پیدا کرنا ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ امام کی خدمت میں پہنچے، کیسے معرفت حاصل ہو؟ تو ایک پہلو سن لیجئے، ہمارے استاد ہیں آیت اللہ العظمی شیخ ناصر مکارم شیرازی، جو آج کل مجتہد اعظم ہے، بہت بڑی ہستی ہے، ایران میں قم میں وہ تشریف فرما ہے، اور میں نے درس اجتہاد الحمدللہ انہی کی خدمت میں الف سے یا تک پورا مکمل کیا اور اس کا امتحان دیا الحمدللہ۔ تو آیت اللہ العظمی شیخ ناصر مکارم شیرازی نے خود یہ بات مجھے بتائی، اور یوٹیوب پر بلکہ یہ بات موجود ہے، اگر ناصر مکارم شیرازی آپ ٹائپ کریں اور امام زمانہ آگے لکھیں تو یہ واقعہ جو اس وقت میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں پورا کا پورا استاد نے 10 منٹ میں بیان کیا ہے۔ واقعہ یوں ہے کہ استاد فرماتے ہیں کہ ایک صاحب تھے جن کا نام حسین تھا، اور وہ ایک کاشتکار تھے، وہ کوئی عالم دین یا طالب علم نہیں تھے۔ وہ قم سے تقریباً کوئی 3-4 فرسخ دور ان کا مزرعہ تھا، ان کا فارم تھا، اور وہ فارم میں سے محنت مزدوری کر کے اپنا آذوقہ حیات تلاش کیا کرتے تھے۔ ہوا اس طرح کہ کسی نے مجھے بتایا، استاد نے کہا کہ وہ جو حسین ہیں وہ تو قرآن بھی نہیں پڑھے ہوئے تھے، اتفاق سے بیچارے قرآن پڑھ ہی نہیں سکے۔ تو پتہ یہ چلا کہ وہ شخص جو قرآن پڑھا ہوا نہیں تھا آج وہ حافظ قرآن ہے، اور اس طریقے سے حافظ قرآن ہے کہ جو آیت جب پوچھے نمبر کے ساتھ، سورت کے ساتھ، ابتدا سے پوچھے، انتہا سے پوچھے، بیچ سے پوچھے، اینڈ سے پوچھے، پہلا لفظ پوچھے، آخری لفظ پوچھے، پورا قرآن ایسے ان کو ازبر ہے جیسے ہسٹری میں کسی کو ازبر نہیں رہا۔ استاد نے کہا میں ان کے پاس حاضر ہوا اور میں نے ان سے جا کے پوچھا کہ جناب حاج حسین یہ فرمائیے کہ آپ کاشتکار تھے اور سنا ہے کہ قرآن پڑھے ہوئے نہیں تھے، تو یہ عنایت کیسے ہو گئی کہ اتنے بڑے حافظ قرآن، عالم قرآن،
تفسیر کے بھی ماہر ہو گئے، تدبر قرآن کے بھی ماہر ہو گئے، تفکر قرآن کے بھی ماہر ہو گئے، مفسر قرآن بن گئے، حافظ قرآن بن گئے۔ کوئی مجتہد اعظم بھی آپ کے قرآن کے علم کا مقابلہ اس وقت حفظ کا نہیں کر پا رہا۔ تو انہوں نے کہا کہ آغا صاحب بات یہ ہے کہ دراصل مجھ پر عنایت حضرت حجت ہو گئی تھی۔ آپ نے استاد نے کہا، میں نے پوچھا کہ کیسے یہ عنایت ہوئی؟ تو وہ حاج حسین یہ فرمانے لگے کہ ہوا اس طرح آغا صاحب کہ میں اپنے مزرعے سے آ رہا تھا اور میں نے اپنے مزرعے میں فارم میں غریبوں کا ایک حصہ رکھا ہوا تھا، قوم کے غریبوں کا۔ ایک روز مجھے غریب ملے اور غریبوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ نے ہمارا حصہ کب دینا ہے؟ تو میں نے ان سے کہا کہ آپ کو جلدی کیا ہے؟ تو عالم رؤیا میں کسی بزرگوار نے میری توبیخ کی، مجھے ڈانٹا، ڈانٹ ڈپٹ کے کہا کہ غریبوں کے ساتھ اس طرح نہیں بولتے۔ جیسے کہ میں محسوس کرتا ہوں کہ جب اداروں کے نام پہ ڈونیشن مانگا جاتا ہے تو پیسے والے غصے میں آ جاتے ہیں، بالکل ایسے ہی وہ حاج حسین بھی غصے میں آ گئے جب غریبوں نے اپنا حصہ مانگا۔ تو وہ بزرگ کی جب ڈانٹ پڑ گئی تو سخت سردی تھی، برف باری سخت تھی، میں نے لکڑیاں اٹھائیں، غلہ اٹھایا جتنا اٹھا سکتا تھا۔ میں نے کہا اپنے بچوں کے لیے آج نہیں لے جاؤں گا، پہلے غریبوں کا حق دوں گا۔ اتنی برف تھی کہ میرا چلنا دشوار ہو رہا تھا۔ راستے میں دیکھا کوئی صاحب آئے اور انہوں نے کہا کہ تمہارا چلنا دشوار ہے تو لیجئے ہم تمہاری انگلی پکڑ کے تمہیں ہدف تک پہنچائے دیتے ہیں۔ وہ انگلی پکڑ کے لے آئے، راستے میں اندھیرا بھی ہو گیا۔ چہل اختران جہاں 40 ستارے آل محمد کے، 40 بچے آل محمد کے دفن ہیں قم میں، اس چہل اختران کے روزے میں مجھے لے آئے اور مجھ سے کہنے لگے کہ یہ دیکھو حاج ذرا پڑھو، یہ آیتیں لکھی ہیں۔ تو میں نے ان سے کہا کہ آغا سید میں تو ان پڑھ ہوں، میں نے نہیں پڑھا۔ تو انہوں نے میرے سر پہ ہاتھ رکھا اور کہا اب پڑھو۔ اب جو میں نے دیکھا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی کی آیت پڑھنے لگ گیا، انما یرید اللہ کی آیت پڑھ رہا ہوں، هل اتى علی الانسان حین من الدہر، جتنی آیتیں صورتیں چہل اختران کے روزے میں لکھی تھی میں بڑا حیران سا ہوا۔ میں نے ان سید سے پوچھا کہ میں تو پڑھا لکھا نہ تھا، یہ کیسے پڑھ رہا ہوں؟ کہا اس روزے سے باہر نکلو، اب تمہیں پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی، حافظے میں پورا قرآن اللہ کی ذات نے تمہیں ودیعت کر دیا ہے۔ بعد میں مجھے پتا چلا کہ وہ زمانے کے امام تھے، صرف غریبوں کا حصہ نکالنے کی وجہ سے انہوں نے دست عنایت میرے سر پہ رکھا، ایک جاہل کو عالم قرآن بنا دیا۔ آج کی اس مجلس سے اگر میں اور آپ ایک عہد کر لیں کہ غریبوں کا حصہ نکالنے میں کوتاہی نہ کریں، خمس ہے، زکوٰۃ ہے، صدقات ہیں، خیریات ہیں، تو دست حضرت حجت علیہ السلام کے ہم قابل ہو سکتے ہیں۔ یہ واقعہ تو استاد نے سنایا اور میں نے عرض کیا، کل کی تقریر یاد ہوگی میں نے عرض کیا تھا کہ جو ڈاکٹر کے گھر میں تھی، میں نے وہاں عرض کیا تھا کہ ایک صاحب جو نابینا تھے، امام کی خدمت میں شرف یاب ہوتے تھے، انہوں نے بتایا کہ جب بھی تمہیں کوئی مشکل درپیش ہو تو امام زمانہ کا استغاثہ پڑھو، امام مدد کرتے ہیں۔ میں نے کہا، میں نے خود ان سے پوچھا کہ کتنی مدد کرتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ تمہارے لیے 24 گھنٹے ہیں، کہ تم 24 گھنٹے کے بعد امام کی مدد کے مستحق ہو جاؤ گے۔ میں طالب علم تھا، طالب علمی کے زمانے میں انسان کو ذرا شوق بھی ہوتا ہے۔ میں نے کہا چلیے ٹرائل بیسس پہ آج 24 گھنٹے آزما ہی لیتے ہیں۔
وہاں سے یہ کہہ کہ ہم نے استغاثہ پڑھا جو آقا نے فرمایا تھا، سن لیجئے وہ، بلکہ آپ کو کام بھی آئے گا۔ وہ ہے دراصل نماز امام زمانہ علیہ السلام، جس میں آپ ایاکا نعبد و ایاکا نستعین 100 مرتبہ قرات کرتے ہیں، پھر آگے چلے جاتے ہیں، اور رکوع کی تسبیح بھی 7 مرتبہ، سجدوں کی تسبیح بھی 7 مرتبہ، اور اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن کی دعا یہ قنوت کے اندر، اور جب آپ نماز پڑھ لیں تو الہی اعظم البلا کی دعا، اور پھر سلام اللہ الکامل التام الشامل جو مفاتیح الجنان کے اندر استغاثہ امام زمان علیہ السلام درج ہے۔ یہ وہ پیکج ڈیل ہے جو میں آپ کی خدمت میں نے عرض کر دی، یعنی گویا دوسرے لفظوں میں پرچہ میں نے آؤٹ کر دیا ہے امام زمانہ کی عنایت کا، جو میرے لیے ان بزرگوار نے آؤٹ کیا تھا کہ جن کا کام صرف یہ تھا کہ مسجد جمکران میں بیٹھے ہوئے یہ بتاتے رہتے تھے کہ امام زمانہ کو ملنا ہے تو یہ کام کرو، اور ہر دوسرے بندے سے پوچھتے تھے ابھی نہیں ملے ہو، ابھی نہیں مل سکے ہو، ابھی نہیں مل سکے ہو، ان کا ایسا کانفیڈنس تھا۔ تو خیر میں نے بھی اوائل طالب علمی تھی، اور اتفاق سے ازدواج کو چند ہی دن گزرے تھے، تو ہم ویسے بھی طلبہ بہت فقیر مسکین ہوتے ہیں، حوزہ کے 300 تمان ہمارا شہریہ تھا، اور 3500 تمان ہمیں برتنوں کے لیے، قالین کے لیے چاہیے تھے، اور ظاہر ہے کہ وائف نے کہا، زوجہ نے کہا کہ 3500 تو لانے پڑیں گے تبھی تو گھر چلے گا، اب ان کو تو مجبوریوں کا علم نہیں ہوتا۔ اب ہم نے جا کر ان بزرگوار سے کہا ہمیں بتائیں کہ ہمیں 3500 کہاں سے ملے گا؟ انہوں نے کہا یہ عمل کر لو، 24 گھنٹے میں 3500 مل جائے گا۔ ہم نے ٹرائل بیسس پر، اللہ معاف کرے اب تو ہم بالکل یہ لفظ نہیں کہتے، اس وقت بالکل معرفت نہیں تھی تو ہم نے یہ غلطی کر لی، جسارت کر لی، امام پاک سے بہت معافی بھی مانگی ہے ساری زندگی۔ ٹرائل بیسس پہ ہم نے کہا پتہ نہیں ہے بھی صحیح کہ نہیں، دیکھ لیتے ہیں، چلیے آج ہم رات کی قربانی دیتے ہیں نیند کی، دیکھتے ہیں صبح کے وقت 24 گھنٹے کے بعد عیناً جب 23.5 گھنٹے اس بات کو گزرے تو 23.5 گھنٹے کے بعد ہم اپنے گھر میں سو رہے تھے کہ ایک صاحب آئے، آغا علوی، انہوں نے باہر سے گھنٹی دی اور اتنی گھنٹی دبائی کہ ہم اٹھ گئے۔ اٹھ کے انہوں نے کہا کہ آغا سخاوت حسین ابا کبا پہن لو، امامہ پہن لو، لباس پہن کے نیچے آ جاؤ، بڑے آغا نے آپ کو یاد کیا ہے۔ اب ہمیں نہیں معلوم کہ بڑے آغا کون ہیں اور انہوں نے ہمیں یاد کیوں کیا ہے، خیر وہ ہمارے ساتھ چل پڑے، وہ بزرگوار اس وقت وہ دنیا سے جا چکے ہیں، بہت ہی نیک عالم تھے قم کے، وہ ہمیں لے کے چلے، بزرگ تھے، سینئر تھے، آیت اللہ مصطفیٰ نورانی ایک بزرگوار عالم تھے، آغا امام خمینی کے گھر کے بالکل سامنے والا دروازہ ان مجتہد کا تھا، وہاں ہمیں لے کے چلے گئے۔ ہم اندر گئے تو آغا صاحب اندر سے قبا پہنے ہوئے بغیر ابا کے تشریف لائے، چائے وغیرہ پلائی، اور ایک لفافہ لا کے مجھے کہا کہ آغا سخاوت حسین ان آغا بزرگ دادے، یہ لفافہ آغا بزرگ نے دیا ہے۔ اب ہم ظاہر ہے آج تو ہمیں نیاز جب مجلس کی ملتی ہے تو 72 گھنٹے کے بعد جا کے کہیں کھولتے ہیں، اس وقت ہمیں بالکل تجربہ نہیں تھا، ہم نے آغا صاحب کے سامنے ہی گننا شروع کر دیا، ہم نے جو گنا تو وہ گنتی غلط نکلی، ہم بڑے پریشان ہوئے، ہم نے 3500 مانگا تھا اور یہ تو 4000 تمان ہے۔ آغا پریشان ہو کے مجھ سے پوچھتے ہیں کہ کم است، تو میں نے کہا نا زیادہ است، کم تو نہیں زیاد ہے، کتنا زیاد ہے؟ 500 زیاد ہے۔ تو مسکرا کے مجھے تھپکی دے کے کہا بیٹا بہت ہی سادہ ہو، جو بیچارہ اپنی نیند کی قربانی دے کر علوی تمہیں بلانے گیا تھا، آغا بزرگ نے ان کے لیے بھی تو 500 بھیجا ہے۔ تو اس کے بعد یہ میرا تاثر ختم ہوا کہ امام زمانہ صرف ایرانیوں ہی کو دیتے ہیں، عراقیوں ہی کو دیتے ہیں، پتہ چلا ہندوستانیوں پاکستانیوں کو بھی دے سکتے ہیں، بشرطے کہ ہم ٹرائل بیسس پہ نہیں، فرم بلیف کے ساتھ اپنے زمانے کے امام سے جب امام زمانہ علیہ السلام ظہور فرمائیں گے تو ایک روایت میں نے بڑی عجیب دیکھی ہے،
دو بیویاں آئیں گی کعبے میں. ایک بیوی آئے گی رائٹ سائڈ سے، اس کے ہاتھ پر ایک جنازہ ہوگا. ایک بیوی آئے گی لیفٹ سائڈ سے، اس کے ہاتھ پر ایک اور جنازہ. اور وہ دونوں ایک ہی آواز میں ایک بات کریں گی: اے ہمارے لال، ہم قبر میں بھی دعا کر رہی تھی کہ آپ کا ظہور ہو تاکہ ان بچوں کا انتقام لو. عجیب اتفاق یہ ہے کہ دونوں بیویوں کے نام فاطمہ ہوں گے. جو دائیں طرف سے آئے گی اس کا نام ہوگا فاطمہ بنت اسد، اور ہاتھ پہ اٹھایا ہوا ہوگا محسن کا جنازہ. بس طویل رحمت آج نہیں دینی، ماشاءاللہ. جو لیفٹ سائڈ سے بیوی آئے گی وہ ہوگی فاطمہ بنت محمد، اور اس بیوی نے اٹھایا ہوگا علی اصغر کا جنازہ. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کتنا قلق ہے. آج میں نے دو ذکر کرنے ہیں مسائل میں، ایک بہن کا اور ایک بھائی کا. بہن بھی چھوٹی، بھائی بھی چھوٹا. میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، ایک کانفرنس ہوئی تھی 1950 میں موچی دروازہ لاہور میں. اس کانفرنس میں انڈیا کا وزیر تجارت آیا تھا. اس نے اس کانفرنس میں ایک جملہ کہا، وہ کانفرنس مجلس بن گئی اس جملے پر. اس نے کہا یہ تھا کہ لاہور والوں، مجھے کربلا کا مسلمان سمجھ نہیں آیا. اس نے ایسے بچے کو تیر مار دیا جس بچے کو یہ شعور نہ تھا کہ تیر کھا کے روتے ہیں یا مسکراتے ہیں. ارباب مقاتل کے یہ جملے بھی میں نے پڑھے ہیں کہ اصغر کی ماں کے سر کے سارے بال سیاہ تھے. دو بہن کیے تھے، دو بہن، سر کے بال سفید ہو گئے. دو بہن کیے تھے. ایک بہن یہ تھا، اب مثلوں کا ینہر یا بنیا، مجھے نہیں معلوم تھا میرے لال کہ 6 ماہ کے بچے کی قربانی بھی قبول ہوتی ہے. نہر سمجھتے ہیں نا؟ ذبح میں اور نہر میں فرق ہے. ذبح کرنے میں اور نہر کرنے میں فرق ہے. ذبح ہوتا ہے ایک مرتبہ جانور، نہر ہوتا ہے 3 مرتبہ. اس لیے اصغر کی ماں نے کہا مثلوں کا یوں نہر یا بنیا، مجھے نہیں معلوم تھا 6 ماہ کے بچے کو 3 شعبہ تیر مارا جائے گا. میں نے تو یہاں تک ارباب مقاتل کی تشبیہیں دیکھی ہیں. کہتے ہیں کہ جب تیر لگا نا، تیر کی تھی 3 نوکیں، ایک کان میں لگا دوسرے کان میں نکل گیا، دوسرا سر میں لگا دوسری طرف چلا گیا، تیسرا گلے میں لگا ادھر چلا گیا. 3 نوکیں تھی. یہ 3 نوکیں، تینوں نوکیں فاطمہ کے لال حسین کے بازو میں پیوست ہو گئے. تشبیہ سنیں گے؟ جس طرح کپڑے کی 2 تہوں کو درزی سی کے ایک کر دیتا ہے، علی اصغر کا گلا اور حسین کا بازو ایک ہے. اللہ سوائے غم آل محمد کے کسی غم میں نہ رونا. غریب نے بڑی کوشش کی
تیر نہ نکل سکا، بڑی مشکل سے تیر نکالا۔ اللہ اکبر، لے کے آئے، جیسے بھی تیر نکلا لے کے آئے۔ جب لے کے گئے تھے نا تو حصے کی بہن علی اصغر کی غش کھا کے گر گئی تھی۔ اس بہن کو بڑا پیار تھا اپنے چھوٹے بھائی سے، اتنا پیار تھا کہ شام غریبہ میں جب سادات کو تھوڑا سا پانی ملا اور بی بی زینب نے کہا بچوں کوزے بڑھاؤ، سارے بچوں نے کوزے بڑھائے۔ بی بی زینب نے کہا جو بچہ سب سے چھوٹا ہوگا پہلے پانی اسے ملے گا۔ بی بی سکینہ نے جام بڑھایا، پانی لیا، پانی پیا نہیں، مقتل کی طرف دوڑی۔ بی بی زینب نے پوچھا کہاں جا رہی ہو؟ کہا پھوپھی اماں آپ نے کہا تھا نا جو سب سے چھوٹا ہوگا، میرا اصغر سب سے چھوٹا۔ یہ پیار تھا بچی کا، یہ پیار تھا۔ اور عزیزو، جب امیر مختار انتقام لے رہے تھے نا تو سر بھیجتے تھے یا خبر بھیجتے تھے ہمارے چوتھے امام کو، جو 37 سال تک خون روتے رہے۔ جیسے ہی کسی کا سر آتا نا تو معلوم ہے امام کیا پوچھتے؟ یہ ایک جملہ اس صغیر کے مصائب کے لیے کافی ہے۔ جیسے ہی کوئی سر آتا، مثلا خولی کا سر آ گیا، شمر کا سر آ گیا، کسی کا بھی سر آیا، امام ایک ہی سوال کرتے حرملہ کا کیا بنا؟ ذرا سمجھے ہیں آپ سید سجاد کی پریشانی۔ جب حسین لے کے گئے تھے نا بچے کو تو حصے کی بہن غش کھا کے گر گئی تھی۔ جب حسین ابن علی لے کر آئے بچے کو تو ایک شور بلند ہوا، جس شور نے بی بی کو غش سے افاقے کے لیے اٹھا دیا۔ اب بچی کو خبر نہیں کہ میدان میں کیا ہوا، اور حسین ابن علی اکبر کی لاش لائے، ہیزیٹیٹ نہیں کیا۔ قاسم کی لاش لائے، بھائیوں بھتیجوں کی لاشیں لائے، بھائیوں کی لاشیں لائے، لاش لاتے اور آ کے مخزن میں رکھ دیتے۔ یہ چھوٹی سی لاش ہے۔ حسین 7 مرتبہ آگے چلتے ہیں، 7 مرتبہ پیچھے چلتے ہیں۔ ہمارے ایک مجتہد تھے انڈیا کے، میں نے قم میں ان کی زیارت کی تھی۔ ان سے میں نے پوچھا کہ قبلہ آپ بتائیں، بڑی ریسرچ ہے آپ کی، کہ یہ حسین کو چھوٹی سی لاش اندر لے جانے میں ہیزیٹیشن کیا؟ ذرا مجتہد کا جملہ سنیں۔ لکھنؤ کے مجتہد نے کہا بیٹا اکبر کی ماں کو یقین تھا کہ لاش آئے گی، قاسم کی ماں جانتی تھی کہ لاش آئے گی، اولو محمد کی ماں کو یقین تھا بیٹے مر کے آئیں گے، اس صغیر کی ماں کو یقین تھا 6 ماہ بچے کو کون مارتا ہے۔ حسین یہ سوچ کے رک گئے اس ماں کی آس کیسے توڑے۔ اللہ اکبر، لے کر آئے، بس ختم کر رہا ہوں، 2-3 جملے اور پڑھنے۔ حسین لاش لے کر آئے، حسین ابن علی نے لاش کے اوپر یوں اپنی آبا ڈال دی، اس طرح کور کر دی، آبا ڈال دی۔ بچی نے دامن پکڑا، دامن پکڑ کے بچی کہتی ہے بابا سوکے یا آخی، میرا بھیا پانی پی آیا۔ حسین سے اولاد والوں، حسین سے جواب نہ بن سکا۔ حسین ابن علی نے اصغر کے گلے سے آبا ہٹا دی۔ اب جو آبا ہٹائی، دونوں ہاتھ سکینہ نے اپنی آنکھوں میں رکھے، اپنی ماں کے خیمے کی طرف دوڑی۔ اماں ذرا جلدی آ۔ ماشاءاللہ، اللہ سلامت رکھے، اللہ آپ کی نوکری کو قبول کرے، اللہ پڑھنے سننے والوں جزائے خیر دے۔ ماشاءاللہ مجلس ہو گئی ہے، اس سے زیادہ کیا مجلس ہوگی، مگر ایک جملہ علی اصغر کا، ایک جملہ
جملہ بی بی سکینہ کا، التماس ہے دعا. رباب آئی. حسین ابن علی نے عجب جملہ کہا. اللہ تعالیٰ آپ کو سوائے ہمیں آل محمد کے. یہ جو صغیر ہے نا، صغیر، یہ چھوٹا بچہ میرے مولا کا، یہ میرے مولا کو اتنا پیارا تھا کہ کسی شہید کی شہادت پر مولا نے مجھے اور آپ کو یاد نہیں کیا. جب صغیر کو تیر لگا تو کہتے ہیں شیعتی مہما ان شربتم، میرے شیعوں جب ٹھنڈا پانی پینا. یا زہرا ماشاء اللہ ماشاء اللہ، سلامت رہو، آباد رہو. یا اللہ تجھے واسطہ ہے اصغر و سکینہ کا. جتنے میرے بھائی بہن، جتنے میرے بزرگ مائیں بہنیں، بچیاں بچے اس مجلس میں موجود ہیں، ہر ایک کی ہر حاجت پوری کر. اللہ اکبر. بس میرے عزیزو، رباب آپ کا میرے نانا کے دین پہ اور مجھ پہ بڑا احسان ہے. ایک نیکی اور کر دو. حسین ابن علی کہتے ہیں تم بچے کو پکڑ کے کھڑی ہو جاؤ، میں ذوالفقار سے قبر کھود. حسین نے قبر کھودی، اپنے بچے کو دفن کیا، قبر میں رکھا، قبر میں رکھا، قبر میں رکھا. پاؤں سے لے کر گلے تک گرم ریت حسین نے خود بچے کے بدن پہ ڈالی. جب منہ پر ریت ڈالنے کا وقت آیا، حسین جیسا صابر پشت کر کے کھڑا ہو گیا. کہتے ربا اب تو جا، تیرا بیٹا جانے. رباب نے گرم ریت اٹھائی، اپنے چاند سے بیٹے کے چہرے پہ ڈالی اور مدینہ کا رخ کیا. نانا تیرا دین بچ گیا. جزاک اللہ. اب سنے فرمائش، ایک جملہ، ایک کا ایک جملہ. جب یہی رباب آئی تھی نا اجڑ کے 40 کے دن، 3 دن ماتم ہوا، 3 دن کے بعد قافلہ چلنے لگا. پڑھوں یا بس کر دو؟ ہے طاقت تو میں آگے پڑھوں گا. قافلہ چلنے لگا. بی بی زینب نے کہا ساری بیویاں محملوں میں سوار ہو گئے، ساری بیویاں محملوں میں سوار ہو گئے. ایک اصغر کی ماں نہیں بیٹھی. بی بی زینب نے کہا بھابی آپ نہیں چلیں گی، جو جملہ کہا ہے جناب رباب نے قیامت تک ہم روئیں گے. بی بی کہتی ہے رسول زادی اگر ناراض نہ ہو تو مجھے مدینہ نہ لے جائے. کیوں؟ اس لیے کہ میرے سادات سے 3 رشتے تھے. وارث میرا کربلا میں سو گئے، بیٹا میرا کربلا میں ہے، بیٹی میری شام رہ گئی. بیٹی میری شام. ہمارے مذہب کے ایک مجتہد تھے آیت اللہ سید محسن عاملی. آج سے تقریباً 68 سال پرانی یہ بات ہے، 68 ایئر ہوں گے تقریباً. ان کا دور تھا، یہ مجتہد تھے شام کے. اور روضہ بی بی زینب کا ایک مجاور تھا، اس کا نام تھا سید ابراہیم. سید ابراہیم کی 6 بیٹیاں تھیں. سید کہتا ہے 6 دن مسلسل ایک ایک بیٹی نے خواب دیکھا کہ حسین کی یتیمہ خواب میں آ کے کہتی ہے اپنے بابا سے کہو میری قبر میں پانی آ رہا ہے، میرا تعویذ قبر پختہ کر دے. سید نے سمجھا خواب ہے،
بیان ہے. سید کہتا ہے 7ویں دن قیلولے کے لیے دوپہر کے وقت میں سو رہا تھا کہ رسول کی یہ نواز رسول کی یہ بیٹی مجھے کہتی ہے سید تجھے میرے بابا کی غربت کا واسطہ میری قبر کو پختہ کر. میں چونک کے گھبرا گیا. میں مجتہد کے پاس آیا. میں نے تک الباب کیا, آیت اللہ سے مسئلہ دریافت کیا. آیت اللہ نے کہا فوراً مستری منگواؤ, مزدور منگواؤ, یہ خواب سچا ہے. آیت اللہ میرے ساتھ چلے, مستری مزدور لے کر ہم نے بیوی رقیہ کا, بیوی سکینہ کا تعویذ قبر کھولا. مجھے مجتہد نے کہا سید تم اندر جاؤ, غیر سید زادی کے بدن کو ہاتھ نہ لگائے, تم جنازہ اٹھاؤ. سید ابراہیم نے جنازہ اٹھانے سے پہلے گریا شروع کیا. آیت اللہ نے پوچھا سید روتے کیوں ہو؟ سید نے کہا مجھے سجاد کی غربت رلا گئی. میرا مولا اتنا غریب تھا اپنی بہن کو کفن بھی نہ پہنا سکا, ایک کرتے میں دفن ہے. یا زہرا یا زہرا, بس ختم ہو گئی مجلس اینڈ ہو گئی. لاش اٹھائی. صبر کرو تو آج ماتم حسین مجھے کہنا نہیں پڑے گا. صبر کر لو, ایک جملہ سن لو, ماتم حسین خود ہوگا. اللہ اکبر. جب سید نے لاش اٹھائی میں نے اس تصویر کی زیارت کی. اس وقت بلیک اینڈ وائٹ کیمرے ہوتے تھے. میں نے وہ تصویر دیکھی ہے. آیت اللہ محسن عاملی رو رہے ہیں, سامنے بی بی کا جنازہ پڑا. جنازہ اٹھایا, سید نے باہر رکھا. سید نے جنازہ رکھ کے منہ پہ پیٹنا شروع کیا. سید نے جو منہ پہ پیٹا, آیت اللہ نے پوچھا اب منہ پہ کیوں پیٹتے ہو؟ کہا آقا میں کیا بتاؤں, بچی کے ہاتھ آج بھی رسیوں میں جکڑے ہوئے. میرا غریب ہے ماں, میرا بیمار ہے ماں, اپنی بہن کے ہاتھ بھی نہ کھلا سکا. قبر اصغر پہ کہتی تھی مادر گھر چلو شام ہوتی ہے اصغر. قبر اصغر پہ کہتی تھی مادر گھر چلو شام ہوتی ہے اصغر. دشت میں نیند آئے گی کیوں کر گھر چلو شام ہوتی ہے اصغر. پانی منگواؤ اپنے چچا سے سب تڑپتے ہیں خیموں میں پیاسے. تم بھی پینا سبوں کو پلا کر گھر چلو شام ہوتی ہے اصغر. مجھ کو یہ بات ڈستی ہے بیٹا یہ درندوں کی بستی ہے بیٹا. مجھ کو یہ بات ڈستی ہے بیٹا یہ درندوں کی بستی ہے بیٹا. چار سو ہے یہاں پر ستمگر گھر چلو
شام ہوتی ہے اصغر حسین 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 فرمائش پر ایک کلام کے چند اشعار پیش کر رہا ہوں. بابا 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 مقتل میں شہ سے کہتا ہے بیٹا رباب کا بابا یہ تیر کھینچ لو ارے سینے میں بے زبان کے دم ہے رکا ہوا بابا یہ تیر کھینچ لو ارے بابا تمہارے صبر کی طاقت دکھائے گا ہنستا ہوا صغیر زمانے سے جائے گا آنسو نہیں بہائے گا بانوں کا لاڈلا ارے بابا یہ تیر کھینچ لو اور رخصت ہوئے حرم سے مجھے دیر ہو گئی ارے بیٹھی ہے انتظار میں میرے بہن میری ارے آ جائے نہ سکینہ کہیں رن میں بردا بابا یہ تیر کھینچ لو اور زخم گلو سے بہنے لگے گالا ہوا بھی ممکن اگر ہو آپ سے حسرت ہے یہ میری زخمی گلے پہ باندھنا رومال فاطمہ بابا یہ تیر کھینچ لو اور اللہ جانے کیسا صبح اب تھا وہ سما اب بعد عصر ہوگی ملاقات بابا جان آنکھوں کو بند کر کے تکرم وہ کہتا تھا بابا یہ تیر کھینچ لو حسین 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 شہدائے ملت جعفریہ اور شہید علامہ ناصر عباس کی درجات کی بلندی کے لیے کلام کے چند اشعار پیش کر رہا ہوں. شہید مرتا نہیں شہید مرتا نہیں بلند مرتبہ اس کا مزید ہوتا ہے جو حق پہ جان
لٹا دے شہید ہوتا ہے. حسینیت کو نشانہ بنانے والوں سنو, شہید مرتا نہیں, شہید مرتا نہیں, شہید کبھی مرتا نہیں, شہید مرتا نہیں, شہید مرتا نہیں, شہید مرتا نہیں. یہ تم جو فتوے ہمیشہ پر لگاتے ہو, جو بارگاہوں میں مسجد میں ظلم ڈھاتے ہو, قتال کر کے ہمارا خوشی مناتے ہو, تم اپنی فکر نجس سے فریب کھاتے ہو. ہمارے خون سے مقتل سجانے والوں سنو, شہید مرتا نہیں, شہید مرتا نہیں. حدیث کہتی ہے, قرآن بھی بتاتا ہے, پیغمبروں کا ہی راستہ ہمارا راستہ ہے, جسے زمان شہادت کا نام دیتا ہے. تمہیں نصیب نہیں ہے ہمارا ورثہ ہے, ہمارے بغض میں دل کو جلانے والوں سنو, شہید مرتا نہیں, شہید مرتا نہیں, شہید مرتا نہیں. حسین 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 حضرات, ایک ظفر عباس ظفر صاحب کا نیا کلام پیش کر رہا ہوں, پیش خدمت. شبیر کا غم کرنا مومن کی نشانی ہے, شبیر کا غم کرنا مومن کی نشانی ہے. واللہ نبی زادی اس فرش کی بانی ہے, شبیر کا غم کرنا مومن کی نشانی ہے. 1400 برس گزرے اس مار قیدی کو, لگتا ہے مگر ایسے یہ کل کی کہانی ہے. شبیر کا غم کرنا مومن کی نشانی ہے. مولا کے محبوں کے گردان زنی کرنا, اولاد امیہ کی عادت یہ پرانی ہے. شبیر کا غم کرنا مومن کی نشانی ہے, شبیر کا غم کرنا مومن کی نشانی ہے. 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 یہ کس کے کلیجے میں پیوست ہوئی برچھی, یہ کس کے کلیجے میں پیوست ہوئی برچھی, جو مل گئی مٹی میں
جو مل گئی مٹی میں، یہ کس کی جوانی ہے، شبیر کا غم کرنا مومن کی نشانی ہے، شبیر کا غم کرنا مومن کی نشانی ہے۔ بیمار نہ مر جائے یارا کہیں راہوں میں، بیمار نہ مر جائے یارا کہیں راہوں میں، سجاد ہے کوفہ ہے، سجاد ہے کوفہ ہے، اشکوں کی روانی ہے، شبیر کا غم کرنا مومن کی نشانی ہے، شبیر کا غم کرنا مومن کی نشانی ہے۔ جاتے پلٹے خیمے کی طرف سرور، جاتے پلٹے خیمے کی طرف سرور، میت علی اصغر کی، میت علی اصغر کی کیا ماں کو دکھانی ہے، شبیر کا غم کرنا مومن کی نشانی ہے، شبیر کا غم کرنا مومن کی نشانی ہے۔ ماتم کے مصلے پر کرتا ہے ظفر سجدے، ماتم کے مصلے پر کرتا ہے ظفر سجدے، سجدوں کے مصلے پر، سجدوں کے مصلے پر اب اشک فشانی ہے، شبیر کا غم کرنا مومن کی نشانی ہے، شبیر کا غم کرنا مومن کی نشانی۔ زینب یہ رو کے بولی بھیا نہ دل دکھاؤ، زینب یہ رو کے بولی بھیا نہ دل دکھاؤ، کیا دیر کا سبب ہے یہ تو ہمیں بتاؤ، مشکیزہ بھر کے جلدی دریا سے لوٹا، بچی کی تشنگی کو تم آ کے خود بجھاؤ، عباس 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 پانی لاؤ، 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 عباس پانی لاؤ۔ وہ غم زدہ یقیناً خوابوں میں کھو گئی ہے، یقیناً خوابوں میں کھو گئی ہے، وہ غم زدہ یقیناً خوابوں میں کھو گئی ہے، یقیناً خوابوں میں کھو گئی ہے۔ بابا
को रोते रोते खुद थक के सो गई है, रोते रोते खुद थक के सो गई है, या तश्न लब सकीना बेहोश हो गई है, सकीना बेहोश हो गई है, पानी का दे के छीटा तुम ही उसे जगाओ, अब्बास 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 पानी लाओ, 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 इस बेकसी पे हाय आता है मुझको रोना, कसी पे हाय आता है मुझको रोना, इस बेकसी पे हाय आता है मुझको रोना, कसी पे हाय आता है मुझको रोना, पुरहाल है अंधेरा और खाक का बिछोना, हाल है अंधेरा और खाक का बिछोना, सीने पे सोने वाली क्या जाने ऐसे सोना, सोने वाली क्या जाने ऐसे सोना, प्यासी है मुस्तरब है आकर उसे सुनाओ, अब्बास 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 पानी लाओ, 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 कानों में अल अतश की आवाज आ रही है, अल्लाह की आवाज आ रही है, कानों में अल्लाह तश की आवाज आ रही है, अल्लाह की आवाज आ रही है, और उस पे फौज आदा ये जुल्म ढा रही है, फौज आदा ये जुल्म ढा रही है, उनको दिखा दिखा कर पानी बहा रही है, दिखाकर पानी बहा रही है, बच्चे हैं शह के प्यासे आदा को ये बताओ, अब्बास 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 पानी लाओ, 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 अब्बास अल्लाहुम्मा सल्ली अला